تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. یعنی باقی دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کی باری تو بعد میں ہے. ٹاپ لیول پہ کون ہے؟ ماں اور والد. ہم تو جناب دوستوں پہ جان قربان، آدھی رات کو دوست کے لیے حاضر. ماں بلائے تو ٹائم نہیں ہے، ابو کہے تو موقع نہیں ہے. نہیں. اچھا علماء نے اس پر بھی بہت خوبصورت کیا بات ہے میرے آقا کی فرمائی. یہ 3 بار تو نبی پاک نے فرمایا نا ماں، یہ ایسے نہیں فرمایا، اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے. والد کو 1 بار، ماں کو 3 بار. میرے آقا کا کوئی جملہ، کوئی لفظ فضول نہیں ہے نا. وہ تو سبحان اللہ کیسا دہن ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو فرمایا 3 بار. پتہ ہے ماں کیوں کہا ہے؟ ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے. ماں پہلے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے پالتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر پیدائش کے وقت موت کے منہ سے واپس آتی ہے، یہ بالکل بہت تکلیف والا مرحلہ ہے. پھر تیسرا مہربانی کرتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، پالتی ہے. ماں کرتی ہے 3 احسان بچے پر، باپ کرتا ہے 1 احسان، باپ پالتا ہے. لیکن ماں نے جو بقیہ 2 احسان کیے، اس کی وجہ سے ماں کا مقام اعلیٰ ہے. ہاں ایسا نہیں کہ والد کو پوچھنا چھوڑ دیں. بڑی پیاری علماء نے کیٹیگرائز کیا کہ عزت والد کی زیادہ کرنی ہے، کیونکہ والد ہماری والدہ کا بھی شوہر ہے، اور خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرنی ہے. یہ 2 آنکھیں ہیں، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ایک آنکھ کام کی نہیں ہے. میری دونوں آنکھیں میری آنکھوں کا نور ہیں، اسی طرح میرے ماں باپ بھی میری آنکھوں کا نور ہیں. اچھا اب بڑی خوبصورت بات سنیے گا کہ یہ پوچھا گیا کہ والدین کی وفات کے بعد انہیں راضی کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے والدین چلے گئے تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ والدین اس کی 3 چیزیں کرنی ہوں گی. خود نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، کیونکہ والدین کی ہمیشہ سے تمنا رہتی ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے. تو اگر بیٹا نیک ہو جائے گا، نیکیاں کرے گا، تو ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے. دوسرا فرمایا والدین کے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. والد کا انتقال ہوا، چچا، تایا، ددیال والوں سے رابطہ ختم. امی کا انتقال ہوا، ننیال والوں سے، خالہ، نانی جان اور اس کے ماموں سے رشتہ ختم. کیوں بھائی؟ بلکہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے تاکہ آپ کے والدین کی روح خوش ہو جائے. اور تیسرا طریقہ بتایا کہ ان کے لیے استغفار، دعائیں کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے. تو میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، ماں باپ اگر چلے گئے نا، تو دیکھیں آج میں اور آپ دنیا میں جس گھر میں رہتے ہیں نا، یہ ماں باپ نے دلایا ہے. یا تو انہوں نے دلایا ہے یا ان کی دعاؤں سے ملا ہے. انہوں نے دلایا، انہی کا تو تھا، میں تو تھا ہی نہیں دنیا میں، ان کی برکت سے آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا اچھا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیں. انہوں نے ہمیں دنیا میں گھر دیا نا، ہم انہیں جنت کے گھر کا تحفہ دیں. الحمدللہ یہ جو مسجد ہے دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد نے ماشاءاللہ میں یہ بنا کر دی، لیکن ذہن بھی ہمیں دعوت اسلامی نے دیا. تو جب والدہ کا انتقال ہوا، سب بھائی بہنوں نے ہمارے مشورہ کیا. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میرے بہنوئی بھی فیصل بھائی موجود ہیں، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا. پھر ہم نے مل کے الحمدللہ یہ مسجد اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بنائی. اب میں بہت کم آتا ہوں، آپ کو پتا ہے، مگر دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں. مجھے ماشاءاللہ یہاں سے تصویریں آتی رہتی ہیں، اجتماع ہو رہا ہے تو درس ہو رہا ہے تو نماز ہو رہی ہے، تراویحاں ہو رہی ہیں. تو اب تسلی کیا ہے کہ اگر میں روز اپنی ماں کو ایصال ثواب نہیں بھی کر رہا نا، تو انشاءاللہ 5 وقت کا ثواب، نماز کا ثواب ہونے جا رہا ہوگا. یہ آج کا اجتماع. اچھا آج کا اجتماع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید کسی کے دل میں بات لگ جائے کہ لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں مرنے کے بعد. تو میں نے سوچا، میرے بھائی سے بھی میں نے مشورہ کیا کہ یار اگر امی ابو ہوتے تو ہم ان کو افطار کے لیے گھر پہ تو بلاتے نا، ان کی کوئی دعوت کرتے. اب امی ابو تو نہیں ہے، رمضان آ گیا ہے، تو کیوں نہ ایک ایسی امی ابو کی دعوت کریں کہ ان کی مسجد میں چلتے ہیں، وہیں اجتماع کرتے ہیں اور سب کو افطار کرواتے ہیں. تو اللہ قبول کر لے تو انشاءاللہ سب کو ان کی قبر میں ان کو ثواب کا تحفہ ملے گا. کیونکہ ہم جو کچھ ہیں دنیا میں انہی کی وجہ سے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ماں باپ کا صدقہ ہے، ہمیں بھولنا نہیں ہے. ان کو دنیا میں بھی راضی رکھیں اور وہ چلے گئے. اچھا میں یہ نہیں کہتا آپ بڑا سا اجتماع کریں، ہر بندے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. بھائی آپ 2 کھجوریں کسی کو دے دیں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، ایک پانی کا گلاس پلا دیں اپنے والد، یاد تو رکھے انہیں. اگر وہ دنیا میں ہوتے تو کیا ان کو ہم عید کا تحفہ نہ دیتے؟ تو ثواب کا تحفہ بھجوائیں نا ان کو. تو جو مسجد بنا سکتے ہیں ان کو تو میں بالکل مشورہ دوں گا کہ ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے الگ، والد کے لیے الگ مسجد بنائیں. پوری مسجد نہیں بنا سکتے، دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں مسجدیں بنا رہے ہیں، اس پہ اپنا حصہ ملائیں. جب تک سجدے ہوتے رہیں گے آپ کے ماں باپ کو ثواب کا ذخیرہ ملتا رہے گا. اور یہ آپ کریں گے نا، اس کا ایک اور فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے گی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے امی ابو، ہمارے بھائی، ہمارے والد صاحب اپنے والد صاحب کو یاد کیا، ان کی اپنی والدہ کو یاد کیا ہے. ہمارے مرنے کے بعد
ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی تو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب والا کام کریں اور اپنے والدین کی قدر کریں، اور خاص طور پر اپنی والدہ کی آپ نے خاص دعائیں لینی ہیں۔ میں تو بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ یار آپ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رمضان بھی ہے اور آپ کے پاس آپ کے ماں باپ بھی ہیں۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں۔ تو اگر ماں باپ ہیں تو ان کی دعائیں لیجئے، ان کو ناراض نہ کیجئے، ان کی برکتیں لوٹیے۔ ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے جو بہت سارے لوگوں کو، اسلامی بھائیوں کو بھی، اللہ کرے میرا یہ کلپ گھر کی خواتین بھی سنیں، ورنہ اس کلپ کے، اس بیان کا شارٹ کلپ بنا کے ہم چلائیں گے۔ اب حدیث سن لیں، میری بہنوں کے لیے بھی حدیث ہے، میری بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اگر کوئی عورت ہے، سب سے زیادہ حق اس پر کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا۔ اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا۔ یہ دو باتیں یاد کر لیں، اگر آپ کی زوجہ بھی سمجھ جائے گی نا تو ماں سے دور نہیں کرے گی، کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس پر حق آپ کا سب سے زیادہ ہے، مگر آپ پر سب سے زیادہ حق آپ کی والدہ کا ہے۔ تو انشاءاللہ محبت اور پیار سے گھر میں رہنا ہے، ایک دوسرے کی تعظیم، ایک دوسرے سے کہتے ہیں رسپیکٹ کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں سے بھی بچیں گے۔ تو بہرحال اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس کی برکت سے ہمیں جو ہے ماں باپ کا ادب سکھایا جاتا ہے۔